پہلا ون ڈے پاکستان کے خلاف آسٹریلوی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، آدھی سے زائد ٹیم پویلین لوٹ گئی، ڈیبیو کرنے والے عرفات منہاس کی شاندار بولنگ، 4 شکار کیے۔ پاکستان مخلص دوست، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ بھی پاکستان کی سفارتکاری کے معترف۔ سنگاپور سیکیورٹی فورم سے خطاب میں پیٹ ہیگزت نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر جنگ نے کہا، امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر ڈیل کریں گے۔ ایران سے مذاکرات اچھے رہے، معاہدہ نہ ہوا تو حملے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ دوبارہ حملے کے لیے ہماری صلاحیت اور اہلیت کہیں زیادہ ہے۔ بحری ناکہ بندی اب بھی مکمل طور پر برقرار۔ ہرمز آزاد آبی گزرگاہ ہونی چاہیے جسے پوری دنیا استعمال کرے۔ واشنگٹن اور تہران میں اعتماد کا فقدان، ڈیل حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکی، معاہدے سے متعلق فیصلہ مؤخر۔ امریکی صدر کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا کہ ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ نہ کر سکے۔ سوشل میڈیا پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کی افزودہ یورینیم بھی اب امریکہ نکالے گا۔ پہاڑوں کے نیچے دفن نیوکلیئر ڈسٹ کو IAEA کے تعاون سے نکالا جائے گا۔ تہران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سینٹکام نے ایرانی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیا، وارننگ کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈیل نہیں، کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، بات چیت جاری ہے، ممکنہ معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار، دوسرے فریق کو بھی اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر کا واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں، تہران سے وابستہ متعدد افراد، کمپنیاں اور ادارے بلیک لسٹ، ایرانی کرپٹو اثاثوں میں سے $1 ارب بھی ضبط۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایران کے مبینہ دہشت گردی مالی معاونت کے باعث لگائی گئیں۔ پابندیوں سے امریکہ آبی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی آبنائے ہرمز اتھارٹی کا رد عمل۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف حملے، اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ حملے میں 3 شہری شہید، 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کا غزہ دیر البلح میں حملہ، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سال کی مہم ناکام، حکمت عملی الٹا بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ الجزیرہ نے ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ معرکہ حق کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو غیر معمولی شخصیت قرار دیا۔ پاک سعودی عرب دفاعی تعاون نے خطے میں نئی صف بندیوں کو جنم دیا۔ پاک چین ناقابل شکست شراکت داری اٹل حقیقت کا روپ دھار چکی۔ وفاقی بجٹ کی تیاریاں، بڑے معاشی اہداف پر غور کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب۔ IMF کا کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے صاف انکار۔ ای ویکلز پر 18% GST لگانے پر زور، ٹیکسوں میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ نئے بجٹ میں 18,035 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا پلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی پرانی قیمتیں بحال کی جائیں، شہریوں کا مطالبہ، 22 روپے کمی ناکافی قرار۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی ختم کرنے اور پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کو IMF کو واضح انکار کرنے کی ضرورت ہے، قومی مفاد میں ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے۔
تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا گلگت بلتستان الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ، کہا اسکردو جا رہا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو سڑک بلاک کر دی گئی، پنجاب پولیس مجھے کیسے روک سکتی ہے، وفاقی وزراء کی فوج وہاں موجود ہے، کیا ہم پاکستانی نہیں؟ جنید اکبر کو علاقہ بدر کرنا گلگت بلتستان کے عوام کی توہین ہے، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ جی بی کے چیف جسٹس کو خط، شفاف انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کرنے کی استدعا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی گلگت بلتستان نہ جا سکے، سوشل میڈیا پیغام میں کہا اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ پولیس نے تمام ٹریفک روک رکھی ہے، ٹریفک بلاک کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی گئی، اسکردو جانے کے لیے مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی، ایئر لائن نے بھی دانستہ فلائٹ کو وقت سے پہلے بند کیا۔ ایک میجر سرجری ہوئی ہے اور میں آپ کو حلفاً یہ کہتی ہوں کہ جس وقت ان کی سرجری کے بعد وہ باہر آئیں اور ابھی آئی سی یو میں تھی، ان کا پہلا سوال میرے سے تھا کہ عید کے دن کیونکہ ان کی سرجری ہوئی کہ بار صفائی ہو رہی ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دل کے بہت قریب، ان کی سرجری ہوئی ہے، آپریشن کے بعد پہلا سوال تھا کیا باہر صفائی ہو رہی ہے؟ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا پنجاب کی ہر گلی ہر محلہ چمک رہا ہے، اگلے سال وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر یو سی کی سطح پر قربان گاہیں بنائی جائیں گی۔ اتنا بڑا تہوار، اس کے بعد یہ گندگی برداشت کرنی پڑے مسلمانوں کو، یہ کس طرح کی قربانی ہے؟ میر صاحب سے پوچھیں نا وہ کون سی جگہ کی صفائی ہو گئی، جو رہ گئی ہے وہ میر صاحب کی حدود میں نہیں آتی۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کی نااہلی ہے کہ یہ پیسہ لیتی ہے اور کام نہیں کرتی ہے۔ میر صاحب آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس کا جو فرض ہے وہ پورا کریں۔ میر صاحب کو خود ہونا چاہیے کہ گلی گلی جائے، دیکھے کہ حالات بیماری ہے، گندگی، ہر چیز ہے۔ عید قربان ختم ہو گئی، کراچی سے گندگی ختم نہ ہوئی، جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر، سولجر بازار، ہولی فیملی اسپتال کے قریب صورتحال ابتر، نارتھ ناظم آباد میں کچرا کنڈی، گلیوں میں غلاظت، بدبو اور تعفن سے شہریوں کا جینا دوبھر، شہریوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میئر کراچی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں سنگین انسانی غفلت، واش روم میں بچے کی پیدائش، معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر تحقیقات کا آغاز، انکوائری کمیٹی کا اجلاس، سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ، ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند، کمیٹی پیر کو معاملے کی رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں نشئی بیٹے کا بوڑھی ماں پر راڈ اور اینٹوں سے تشدد، فائرنگ بھی کی، گولی ٹانگ پر لگنے سے خاتون زخمی، پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو ناچاقی پر ہوا، ملزم گرفتار۔ میرے ہسبینڈ امین بن شمس جن کی ہائی جیکنگ کو آج 40 دن ہو گئے ہیں، ہم پروٹیسٹ تک کر چکے ہیں پر ابھی تک ہمیں کوئی ایسا جواب نہیں ملا ہے جس سے ہمارے دل کو ہمیں سکون آ جائے۔ وہاں پہ سوکھے چاول، گندا پانی، یہ سب ان کو دیا جا رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگ۔ صومالی بحری قزاقوں کے ہاتھوں 10 پاکستانی 40 روز سے یرغمال، مغوی امین بن شمس کی اہلیہ کی ایک بار پھر حکومت سے مدد کی اپیل، کہا مغویوں کے پاس خوراک ختم ہو چکی ہے، بحری جہاز کی کمپنی داد رسی نہیں کر رہی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے پیاروں کو واپس لائیں۔ پنجاب میں کہیں گھٹائیں کہیں ہوائیں، لاہور میں دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی رہی، صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، ژالہ باری بھی ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طوفانی بارشوں میں متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، خستہ حال اور زیر تعمیر عمارتوں کی خصوصی نگرانی کی ہدایت۔ کراچی میں گرمی کی انتہا، شہری دن بھر جھلستے رہے، گرمی کی شدت 46 ڈگری محسوس کی گئی، سندھ کے متعدد اضلاع میں پارے کی 50، سکھر، شکارپور، دادو، تھرپارکر، حیدرآباد، نوشہر و فیروز میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری رہا، بلوچستان میں بھی گرمی کی شدید لہر، تربت اور سبی میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ کس کا راج کس کا تاج، فیصلہ ہوگا آج، یورپین فٹ بال کی ٹائٹل فائٹ میں چند ہی گھنٹے باقی، یویفا چیمپئنز لیگ کے فائنل میں فرینچ کلب پی ایس جی کا برطانوی چیمپئن آرسنل سے مقابلہ، شائقین کا زبردست جوش و خروش۔
ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کا 7واں ایونٹ جاپان ریلی میں سنسنی خیز مقابلہ، ٹائٹل کے لیے خوب کشمکش، الفائن ایونز کی برتری برقرار، سولبرگ کا دوسرا نمبر مشکل ٹریک ڈرائیورز کے لیے امتحان بن گیا۔